انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہے۔ عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے۔ اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے؟ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس کا اثر کیا جائے گا ان کی عوام پہ؟ بتائیے، ان کے اندر تقویٰ رہ جائے گا، عبادت کا شوق رہ جائے گا، عقیدہ صحیح سے بچے گا؟ جب ان کو بخشش کا پروانہ مل گیا ہے کہ قبر میں کوئی ٹینشن نہیں، جاؤ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے پیشگی جو ہے بخشش کروا دی ہے، تو اب وہ کس طرف جائیں گے؟ تو یہ جو گناہ، جو جرم، یہ بہت ساری فحاشی وغیرہ میں جو مبتلا ہوتے ہیں، یہ امید پر کہ ہمیں کیا، بس کسی یا غوث المدد کہتے ہیں، بیڑا پار ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعجب تو مجھے اس پر نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو بکواس کیے جا رہا ہے، تعجب اس عوام پر ہوتا ہے جو اس پہ سبحان اللہ بول رہی ہے۔ ایک آدمی پوری مجلس میں اتنا اس کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ دین کی اتنی معلومات ہے کہ اس بندے سے کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ شاہ عبد القادر جیلانی کے وفات کے بعد قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان سے کیا گفتگو کی، تجھ کو کیسے پتا چلا بھائی؟ کس نے آ کر کے تجھ کو بتایا؟ عبد القادر جیلانی نے آ کر کے تجھ کو بتایا یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ گفتگو تو یہ ایسے کر رہا ہے جیسے مشاہدہ کر رہا تھا ہر چیز کا۔ یہ تو عالم غیب کے معاملات ہیں نا، ایک انسان سے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو رہا ہے، حشر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ تجھ کو بتایا کس نے کہ یہ سارے معاملات ہوئے؟ کس نے آ کر کے بتا کر؟ شاہ عبد القادر جیلانی وفات کے بعد دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تھے اور وہ بتا کر کے گئے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک آدمی کے ذہن میں سوال نہیں آتا کیسا ان لوگوں نے ہیپنیٹائز کر دیا ہے اپنی عوام کو، اور کیسا بے وقوف بنایا ہوا ہے، کیسا عقل و شعور چھین لیا۔ ان کے سننے والوں میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا کے اعتبار سے پکڑنا جانتے ہیں، ایک ایک نقص دنیا میں اتنے ماہر ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ اتنی بیسک سی بات بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ صاحب جو قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، خالی سورس ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو پتا کیسے چلا کہ شاہ عبد القادر جیلانی کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا تھا؟ یہ اس پورے واقعے میں رسول اللہ کی، اللہ کے تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی تحقیر کر رہے ہیں۔ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ فرشتے کیا اپنی مرضی سے جا کر کے سوال کرتے ہیں؟ یہ کام کس نے طے کی دیا ہے فرشتوں کو قبروں پہ جا کر کے سوال کرنے کا؟ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کی اپنی کوئی چاہت آرزو نہیں ہوتی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اللہ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے اگر جا کر کے جو سوال کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے۔ فرشتوں کی گفتگو اور ان کے سوال و جواب پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے سلام نہیں کیا، آداب نہیں پتا ہے، تو یہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا، ان کو طے کر کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جا کر کے انہوں نے کچھ سوالات بنا لیے۔ اور اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کرنا ہے، یہ کہ رسول اللہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان آتا ہے
اور چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر دیا کہ بھائی عبد القادر جیلانی کا جو مرید ہوگا اس سے سوال ہی نہیں ہوگا، قبر میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا اس سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی تھی، رسول اللہ کو جو بتایا تھا کہ قبر میں سوال ہوگا، اس سے مستثنا کر دیا پوری ایک عبد القادر جیلانی کو. اس لیے میں بار بار ہم نے یہ بات کہی ہے نا کہ یہ اصل میں عبد القادر جیلانی سے جوڑنے کے لیے اور اللہ سے توڑنے کے لیے ساری خرافات کرتے ہیں. اب ختم نا، جب ایک بندے نے یہ سوچ لیا کہ ہم کو نماز روزہ حج زکات کچھ نہیں کرنا ہے، بس عبد القادر جیلانی کے سلسلے سے جڑ گئے. تو عبد القادر جیلانی سے کیسے جڑتے ہیں کہ یہ قادری سلسلہ ہے اور یہ قادری سلسلے کے پیر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کے مرید بن جاؤ، ان کو اپنا پیر بنا لو اور آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. یہ ساری مارکیٹنگ اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ اپنا شرک کا کاروبار چمکایا جائے. اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں پہ رحم فرمائے. جی شعبان بھائی اب کچھ بولنا چاہ رہے تھے. ایک بات تو آپ نے بول دیا، یعنی کہ وہ سلام کرے، سلام نہیں کیا. تو اب فرشتے تو بھائی اللہ کی معصیت نہیں کرتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی قانون ہے کہ قبر کے آداب یہ ہے کہ بھائی قبر میں جانا ہے جب پوچھنے تو سلام کرنا ہے، تو اگر سلام نہیں کیا تو اس کا مطلب انہوں نے اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کیا. تو اب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیا تو یہ تو اللہ کے فرمان کو غلط ثابت کر رہا ہے یہ چیز. یعنی جو آپ واقعہ تم بیان کر رہے ہو اس واقعے کے حساب سے یا تو کلام اللہ غلط یا تمہاری کہانی غلط، دونوں میں سے ایک غلط ہے. اب فیصلہ ہماری بریلوی عوام کو کرنا ہے کہ یہ کہانی شریف غلط ہے، اس کا بیان کرنے والا غلط ہے، یا اللہ کا کلام غلط ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے لے کر کے صبح قیامت تک. سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی نا کہ آج سے لے کر کے صبح قیامت تک، سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو زندگی میں فوت ہوئی ان کا کیا ہے؟ یعنی سب کے لیے تو منسوخ ہو گیا سوال جواب. سوال کر کے پریشان نہیں کرنا ہے غوث پاک کے مریدوں کو، سوال کر کے نہیں پریشان کرنا آج سے لے کے صبح قیامت تک. لیکن جو زندگی میں وفات کر گئے، عبد القادر جیلانی کی زندگی میں جو مرید تھے اور ان کی زندگی میں وفات کر گئے، ان کا کیا ہے؟ یعنی یہ متن جو ہے روایت کا ان کے یا جو اس قصے کا متن ہے، یہ متن ہی ٹوٹل شریعت کے خلاف ہے. اور ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ کسی کرامت کے غلط ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ شریعت کے نصوص کے خلاف ہو. قرآن و سنت کے اگر خلاف ہے اس واقعے میں کوئی بھی چیز، تو اس کا مطلب 100% وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے. جی اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے قبر میں ایسا سا بات کی ہے، ایسا سا وعدہ لیا ہے؟ انہوں نے بتایا کیا؟ کسی نے سنا ہی نہیں اس ویڈیو میں؟ یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے قبر میں کہا کہ آج کے بعد سے کسی سے پوچھنا مت. تو یہ قبر کے سارے واقعات کا سورس کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ یعنی یہ بات میں نے کہی ابھی تبصرے میں، یہ بات میں نے بھی کہی ابھی تبصرے میں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.